کشمیر ٹریڈر اینڈ مینوفیکچرر فیڈریشن کی طرف سے بول رہے ہیں صدر بشرا مرف صاحب، اور میرے سامنے جنرل سیکرٹری صاحب عمر بٹ صاحب بیٹھے اور دیگر بھی عہدیداران یہاں بیٹھے ہیں۔ تو کل اچانک جو کریک ڈاؤن کی یہ لاک ڈاؤن کی جو نیوز آئی ہے، اس میں ہمارے ٹریڈر میں بے چینی سی پیدا ہو گئی۔ بہت طرف سے ہمارے فون آئے، ڈسٹرکٹ لیول پر فون آئے، لوکل ایسوسیشن کی طرف سے فون آئے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، یہ لاک ڈاؤن کو پھر سے کیوں لاگو کیا جا رہا ہے۔ ہم خود پریشان رہے کہ ہمارے نالج میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے کہ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم نے تاجر باڈی سے بات کی ہے، تو ہمیں اس کی کوئی نالج نہیں ہے، ہم سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے، نہ ہمیں بلایا گیا ہے۔ ایک ٹریڈ لیڈر وہاں گئے تھے، انہوں نے وہ اپنے انڈرٹیکنگ دی ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ ہماری فیڈریشن لاک ڈاؤن کے خلاف نہیں ہے، یہ لاک ڈاؤن کے حق میں ہے، لیکن میں گورنمنٹ سے یہ بات باور کرنا چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے نتیجے کیا نکلیں گے۔ ایک سائڈ لاک ڈاؤن جو ہے وہ زندگی بچانے کا مسئلہ ہے، دوسری سائڈ اگر لاک ڈاؤن گھروں میں بیٹھیں گے، غریب طبقہ، غریب مزدور، غریب ٹریڈر، ان کی جان چلی جائے گی بھوک سے۔ گورنمنٹ کو لاک ڈاؤن سے پہلے کم سے کم یہ کہنا چاہیے تھا، ٹریڈروں کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا کہ پہلے ہم بہت عرصے سے لاک ڈاؤن میں پھنسے ہوئے ہیں، میرے غریب ٹریڈروں کو بینک کے قرضے ہیں، وہ نہیں اتر پاتے ہیں، اور تھوڑی بہت ریلیکس ملی تھی، بینک نے بھی اور ان کو لون دیا تھا تاکہ آپ کر لو اور کماؤ، ہمیں بھی دے دو، پچھلا لون بھی اتار دو۔ جب لاک ڈاؤن اچانک ہوا ہے، اس میں ہمارے ٹریڈر جو ہے، غریب ٹریڈر جو ہے، غریب مزدور طبقہ ہے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، ان کو بارے میں کم سے کم گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ان کے بارے میں ہم کیا کریں۔ ٹھیک ہے، ان کا کہنا ہے کہ جان میں جہاں ہے، جب تک جان ہے جہاں ہے، نو ڈاؤٹ، مگر جان میں جان کون ڈالے گا؟ جان میں بھی تو جان ڈالنی ہے نا، گھر بیٹھ کر تو جان میں مضبوطی نہیں نا آئے گی، وہ کمزور ہو جائیں گے۔ لاک ڈاؤن کا یہ بھی اثر نہیں کہ غریب طبقہ لوگ گھر میں ہی بیٹھ کر مر جائیں گے۔ جیسے کہ یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے یہاں ان میں لاک ڈاؤن کیا ہے، بہت سارے علاقوں میں 98 علاقوں میں انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر 98 علاقوں میں انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، باقی مارکیٹ کیوں بند ہے، وہ کھلا کیوں نہیں ہے؟ جیسے کہ گورنمنٹ نے الاؤ کیا کہ گارڈن الاؤ کیا ہے، وزٹرز الاؤ کیا ہے۔ جب وزٹروں کو الاؤ کیا ہے تو ہم تو وزٹروں پر بھی تھوڑا بہت پیڑ پالتے ہیں۔ جب ہماری دکانیں بند ہو جائے گی، ان کو بھی برا اثر پڑے گا، ان کو وہ کھانا نہیں ان کو ملے گا، ان کو کوئی شاپنگ کرنی ہوگی وہ نہیں ان کو ملے گا، تو اس میں ان کو بھی اثر پڑے گا۔ آج یاتری لوگ یہاں آتے ہیں، اگر ہماری دکان یہاں کھلی رہے گی، ہماری دکانیں یہاں کھلے رہے گی، وہ بھی آرام سے اپنے یہ یاترا گزر کر لیں گے۔ تو یہ چیزیں ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ لاک ڈاؤن سے پہلے ان کو غریب عوام کا، غریب ٹریڈروں کا، غریب مزدور کا پہلے سوچنا چاہیے کہ لاک ڈاؤن میں ان کا کیا حال رہے گا۔ ہم گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کی وسعت سے ایک بات گورنمنٹ کو پہنچنا چاہتا ہوں۔ میرے جو ٹریڈر ہے، جو سیزن میں کام کرتے، پچھلے 3 مہینے ان کا سیزن ہوتا ہے، جو شادی کا سیزن ہوتا ہے یا 2 عیدیں ہوتی ہے، انہوں نے قرضہ کاٹ کوٹ کر بینکوں سے پیسہ لے کر مال لایا ہے، یہ اس امید کے ساتھ کہ مال میں بیچوں، عید پر بیچوں اور بینکوں کو بھی اتاروں گا، اپنے گھر کو بھی چلاؤں گا۔ جب ان کا مال ادھر ہی رہے گا تو پھر وہ اسی مصیبت کے نیچے دب جائیں گے، اسی قرضے کے نیچے دب جائیں گے۔ ہماری یہی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ مہربانی کرے، کم سے کم عید تک ریلیگیشن دیا جائے۔ عید کے بعد اگر یہ بڑھ گیا تو آٹومیٹکلی گورنمنٹ لاک ڈاؤن کر لے، جو ایس او پیز ان کو ہوں گے ان کو ہم فالو کر لیں گے۔ اس وقت دیکھیں ہماری مارکیٹ اس وقت کھلی ہے، کل تک کھلی تھی۔ جو بھی گورنمنٹ کے آرڈرز تھے ہم نے ان پر پورے ہدایت کیا، اپنے دکان پر ہم نے ماسک رکھے، سینیٹائز رکھا ہے، ہینڈ واش رکھا ہے، جو بھی گورنمنٹ نے ہم نے کیا۔ ہم بغیر ماسک ہم کسی کسٹمر کو الاؤ کرنے نہیں دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے بار بار گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں آپ تھوڑا انٹرسٹ میں کچھ کمی کرے تاکہ غریب طبقہ بچ جائے۔ بے شک انہوں نے جو انسٹالمنٹ ہم بھرتے ہیں، منتھلی انسٹالمنٹ، انہوں نے وہ روکا ہے، لیکن وہ بھی ایک ٹریڈر کے لیے ایک زہر ہے۔ اس میں ہمیں کمپاؤنڈ انٹرسٹ چڑھتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے،
वो हमारे लिए एक बहुत मुसीबत का सामना वो हमें करना पड़ेगा जब हमें बैंक वापस लेंगे। उस वक्त हमें पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा, तो बैंकों को पैसे वापस देने पड़ेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है कि जिनको हेवी अमाउंट जिन्होंने लिया वो भी बेचारे सफ़र कर रहे, जैसे होटल वाले हैं, ट्रांसपोर्ट है, टूरिज़्म इलाका है, हाउस बोट वाले हैं, उनके लिए भी बहुत मुसीबत है इस वक्त। वो भी कुछ नहीं कर सकते, वो अपनी ज़बान तक बेचारे नहीं खोलते हैं। एक इज़्ज़तदार आदमी किसके सामने अपने हाथ फैलाए। यही अपील कर रहे हैं कि फ़िलहाल हम ईद गुजरने दो, जो हमारे छोटे छोटे ट्रेडर ने माल लाए उनको बेचने दो। अगर उसके बाद लॉकडाउन में सख्ती करनी पड़े तो गवर्नमेंट का हम बिल्कुल साथ है, और हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को, जो हमारी एसोसिएशन है, हमारे एसोसिएशन कम से कम 450 के करीब है, उनके हम रहबरी करते हैं। उनको भी हम एक जगह कॉल करके उनको हम अपनी तरफ से भी गवर्नमेंट के हदायत सुनवाएंगे, गवर्नमेंट क्या चाहता है उन पर आप फॉलो कर लीजिए। उसके बावजूद अगर कोई भी ट्रेडर उसको वैल्यूएशन करता है, हम गवर्नमेंट से कहते हैं उसको सख्त से सख्त सज़ा दे दो। देखिए, हमारे पास रिक्वेस्ट के सिवा क्या चाह रहा है। हम तो लड़ नहीं सकते हैं, हम धरना नहीं दे सकते हैं, हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट कम से कम इस बारे में सोचे, गरीब ट्रेडर कैसे बचे, एक गरीब मजदूर कैसे बचे, हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से।